بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، وہ کون سے 8 لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا، اور انسان کی موت کے بعد اس کی قبر میں کیا حالات پیش آتے ہیں؟ ناظرین، قبر میں مردے سے سوال و جواب کے حوالے سے مختلف روایات موجود ہیں کہ جب مردے کو اس کے عزیز و اقارب قبر میں رکھ کر واپس جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز تک سنتا ہے۔ یعنی روایات میں آتا ہے کہ مردہ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ قبر کے باہر چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ تک اللہ رب العزت کے حکم سے سنتا ہے۔ جب مردے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ اس کو بٹھا کر وہ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، منکر نکیر کے سوالوں کے حوالے سے بھی مختلف کتابوں میں مختلف روایات موجود ہیں۔ پہلا سوال پوچھا جاتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال پوچھا جاتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ 8 لوگ ایسے ہیں جن کی موت کے بعد ان کی قبروں میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، شہید، جو اللہ رب العزت کی راہ میں جام شہادت نوش کرتا ہے، جو اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہو اور اپنے وطن کے دفاع میں اپنی جان قربان کر دے اور شہادت کے مرتبے پہ فائز ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایسے شخص سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وہ شخص جو مرض طاعون میں فوت ہونے والا ہو جبکہ وہ اس پر صابر ہو اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو۔ نمبر 3، صدیق، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے شخص سے بھی قبر میں سوالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 4، بچے جو کم عمری میں انتقال کر جائیں۔ نمبر 5، جمعے کے دن یا رات میں مرنے والا شخص، اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 6، ہر رات سورہ ملک پڑھنے والا شخص۔ بعض حضرات نے تو اس صورت کے ساتھ سورہ سجدہ کو بھی ملایا ہے۔ نمبر 7، اپنی بیماری میں جو شخص قل هو اللہ احد پڑھنے کا معمول رکھے اور اسی کا ورد رکھے گا، اگر اسی بیماری میں فوت ہو جائے تو اس سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ نمبر 8، انبیاء کرام، کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ ناظرین، بعض روایات میں قبر میں پوچھا جانے والا دوسرا سوال اس طرح ہے، مردے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ تو اس آدمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ وہ کہے گا، میں نے اللہ کی کتابیں پڑھیں، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بس اس کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور اس کی قبر کشادہ اور نورانی کر دی جائے گی۔ اگر وہ بندہ کافر یا منافق ہوتا ہے تو سوالوں کے جوابات میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا، افسوس میں نہیں جانتا۔ تو فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں سے یعنی ہتھوڑوں سے ایسے مارتے ہیں کہ سوائے جن اور انس کے تمام مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے، اور قبر اس کو اس قدر دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ پھر دوزخ کی کھڑکی اس پر کھول دی جاتی ہے اور وہ حشر تک اس عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ البتہ بعض مومنوں کو بقدر گناہ عذاب پورا ہو کر
اس سے بھی پہلے اس عذاب سے رہائی ہو جاتی ہے، اور کبھی محض اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا و صدقہ و خیرات وغیرہ کے اصحال ثواب سے بھی عذاب سے رہائی حاصل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جمعے کے روز کی برکت سے بھی گناہ گار مومن کو اس روز عذاب سے رہائی ملتی ہے۔ قبر کی تنگی اور گھبراہٹ نیک بندوں کو بھی ہوتی ہے، جو کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کا شکر ادا نہ کرنے کے سبب ذرا سی دیر کے لیے ہوگی، پھر اسی وقت دور ہو جائے گی۔ ناظرین، مرنے کے بعد ہر روز صبح اور شام کے وقت ہر مردے کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھا کر خوشخبری دیتے ہیں، اور دوزخی کو دوزخ دکھا کر اس کی حسرت بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں: اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ دو تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کی دولت لوٹ آتی ہیں، اور اس کا عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ اگر نیک عمل ہوا تو نیک عمل ساتھ رہتا ہے، اور اگر برا عمل ہوا تو برا عمل ساتھ رہے گا۔ ناظرین، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اس کی موت کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا۔ نمبر 2، نہر کھدوا کر جاری کروائی۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا لوگوں کے لیے، جیسا کہ سڑکوں گلیوں میں گرمیوں میں لوگ مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کے کولر لگواتے ہیں، یہ بھی اسی عمل میں آئے گا۔ نمبر 4، درخت لگوایا، یعنی لوگ اس کے سائے یا پھل وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں۔ نمبر 5، مسجد بنوائی۔ نمبر 6، قرآن مجید کو میراث بنایا، یعنی کسی کو قرآن پڑھایا یا لے کر دیا۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کی وفات کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، یعنی ایصال و ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اگر نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے اور ایصال ثواب کرتی ہے تو اس کا فائدہ مرنے والے کو پہنچتا ہے۔ معزز سامعین، ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر ان تک پہنچا دیں جن کو اس کی ضرورت ہے، اور اس میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ناظرین، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔